او میرے نوجوانوں، مجھے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہروپیہ تھا جو بھیس بدلا کرتا تھا، روپ بدلا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس آ گیا، کہنے لگا میں بھیس بدلتا ہوں، اگر آپ نے مجھے نہیں پہچانا تو پھر آپ کو انعام دینا ہوگا۔ آپ نے کہا مجھ جیسے بادشاہ کو تو کیسے دھوکہ دے سکتا؟ لیکن جب اس نے ضد کی، کہا ٹھیک ہے، جب تو مجھ کو پہچاننے میں نہیں آئے گا تو میں تجھے انعام دوں گا، تو بھیس بدل کے رہا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کر دیا کچھ سپاہیوں کی ضرورت ہے، 2 ماہ کے پاس ٹیسٹ ہوگا۔ لوگوں نے تیاریاں کی، اس بہروپیے نے بھی تیاری کی، اور یہ بھی بھیس بدل کر کے، کوٹ پہن کر کے، مونچھیں بڑھا کر کے آ گیا۔ سر پہ اس نے جنا تاج بھی رکھا۔ جب 2-4 لوگوں کے ٹیسٹ کے بعد اس کی باری آئی، اورنگزیب عالمگیر نے جیب سے 10 روپے نکالے اور اس کو کہا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ تیرے آنے جانے کا کرایہ ہے۔ وہ گیا، کچھ دنوں کے بعد کسی ٹیچر کی ضرورت پڑی تو پھر اس نے ٹیچر جیسا لباس بنا لیا اور آ گیا۔ آپ نے پھر پہچانا، کہا یہ تیرا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ سفر پہ جا رہے تھے، کچھ غریب مسکین آ گئے صدقہ خیرات لینے کے لیے، لائن میں یہ بہروپیہ بھی لگا تھا۔ جب اس کی باری آئی، آپ نے 10 روپے 5 روپے جیب سے نکالے اور کہا لے تیرے آنے جانے کا کرایہ، میں نے تجھے پہچان لیا۔ اب یہ بڑا پریشان تھا، ترکیب کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ اپنے جہاد کے لیے نکلے، لشکر لے کر کے لیے، پورا لشکر ساتھ میں تھا، تو دیکھا ایک پہاڑ پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ آ بھی رہے تھے، کچھ جا بھی رہے تھے۔ قریب جا کر کے بادشاہ تو ویسے بھی مزاج کیسا ہوتا آپ جانتے ہیں، تو آپ نے جا کر کے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، تو کسی نے کہا یہاں پر ایک فقیر بابا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، جس کے لیے جو دعا کر دے وہ قبول ہوتی ہے، اس کا کام بن جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے سوچا دعا کرا لیتا ہوں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں، جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس بزرگ کی دعا سے ہی جو ہے تو فتح حاصل ہو جائے۔ آپ بڑھنے لگے، لوگوں نے کہا ہمارا فقیر بابا کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ جب کوئی امیر کوئی بادشاہ آ جائے تو اس کا مزاج بدل جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا فقیر، سب کو لائن میں لگنا ہوگا، تبھی جب نمبر آئے گا ملاقات ہوگی۔ کہتے میں لائن میں لگ گیا، 50 لوگ مجھ سے آگے تھے، 51واں میرا نمبر تھا۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر فقیر بابے کے پاس پہنچے، جا کر کے دعا کرائی تو اس نے دعا بھی دی، کچھ نصیحتیں بھی کر دیں، اور کہا کہ اتنا بھی نہیں، اگر اللہ تجھے فتح دے دے کسی پر ظلم نہ کرنا، تکبر میں نہ آ جانا۔ کہا بادشاہ نے، بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا اس بابے کا، سر پر پگڑی تھی، چہرے پر داڑھی تھی، فقیرانہ لباس تھا۔ میں نے کچھ پیسے نکالے، مصلے کے نیچے رکھ دیے اور واپس آنے لگا تو فقیر بابا بھی مصلہ جھاڑ کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا او بادشاہ، آج میں تجھے پہچان گیا، تو نے مجھے پہچانا نہیں، دھوکہ کھا گیا ہے، اب تو تجھے انعام دینا ہوگا۔ کہا واقعی آج تو میں ہار گیا، تو کامیاب ہو گیا، بتا کیا لینا چاہتا ہے؟ تو فقیر بابا کہنے لگے، وہ بہروپیہ کہنے لگا کہ سب سے قیمتی ہیرے تیرے تاج میں ہے، مجھے تیرا یہ تاج چاہیے۔ اب بادشاہ نے تاج اتارا، فقیر کے قدموں میں رکھ دیا، واپس آنے لگے۔ کہا یہ میری طرف سے ہے، اب جب واپس آؤں گا تو پھر کچھ اور انعام تجھے دوں گا۔ لیکن فقیر بابا کھڑا ہوا اور کہنے لگا بادشاہ ٹھہر جا، اپنا یہ لباس کیا، اپنا یہ تاج لے جا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے تو نے 2 سال تک محنت کی، کامیاب ہو گیا، اب تیرا حق تو بنتا ہے۔ تو کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہا کیا مسئلہ سمجھ میں آیا، مجھے بھی تو بتا۔ تو بابا بہروپیہ کہنے لگا بادشاہ، میں نے رسول اللہ کی دین کو مصنوعی بناوٹ کے طور پر اختیار کیا، یہ چہرے پر نقلی داڑھی لگائی، یہ پگڑی، یہ لباس، جب رسول اللہ کا لباس ایک اسلامی میں نے اپنایا، ظاہری طور پر صرف بناوٹ کے طور پر، رسم کے طور پر، تو رب نے یہ کچھ عطا کیا کہ تیرا جیسے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اگر حقیقت میں رسول اللہ کے دین کو اختیار کر لیتا ہوں، اسلامی لباس کو حقیقت میں اپنا لیتا ہوں، تو پھر رب تبارک و تعالی مجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ تو خالص مصنوعی بناوٹ کے طور پر اپنایا تو تیرے جیسے بادشاہ کا تاج مل گیا، اگر میں حقیقت میں رسول اللہ کا سچا غلام بن جاؤں تو پھر رب مجھے کیا کچھ عطا فرمائے گا، لے جا، تیرے اس تاج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تبھی تو امام عشق کو محبت کہتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، وہ انہی کی بدولت یہ عزت ملی ہے۔ اگر عزت چاہنا ہے تو رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو جا، گناہوں کی مغفرت چاہنی ہے تو اس دہلیز سے ہو کے آ جا۔ مجرم ہو، اگر مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب سے روتے ہوئے آؤ۔ وہ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔